أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی عظمت و جلالت شان و شوقت اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام و تمام انبیاء پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافی محشر رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک وسلم۔ سب سے اچھی بات اللہ رب العالمین کی ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دین میں کسی نئی بات کو ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت کا انجام و ٹھکانہ جہنم ہے۔ حاضرین مجلس، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسلک ہے۔ تو اسی آیت کی روشنی میں جو آج ہمارا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو یہ عنوان بڑا ہی مفصل، بڑا ہی طویل عنوان ہے۔ اگر اس عنوان کو کما حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت میں تو یہ ناکافی ہے۔ کچھ اہم پہلو کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسلک ہیں ان چیزوں کی طرف کچھ باتیں وہ سے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس سبق کو حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک
جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنی تاریخ اور جتنی سیرت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا یا بولا گیا، شاید ہی کوئی ایسا فرد نہ ہوگا دنیا کے اندر کہ جس کے تعلق سے، جن کی سیرت کے تعلق سے اتنا لکھا جائے یا اتنا بولا جائے۔ عربی کے اندر سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے۔ اردو کے اندر کئی بے شمار ایسی کتابیں آپ کو ملیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے لکھی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علاقائی زبان، جو علاقائی زبان ہوتے ہیں، چاہے وہ کنڑا ہو یا ہندی ہو، ایسی بے شمار جو زبانیں ہیں، ان علاقائی زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا گیا ہے۔ شاید ہی یا یوں کہا جائے کہ جتنی زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا گیا ہے، یہ سیرت کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے اتنی سیرت کے تعلق سے، ان کی سیرت طیبہ کے تعلق سے نہیں لکھا گیا۔ یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے تعلق سے بے شمار کتابیں لکھی گئیں، بے شمار لٹریچر لکھے گئے، بے شمار فنون، بے شمار بیانات ان پر ہوئی۔ تو محترم سامعین کرام، بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی ہی فضیلت والی زندگی، بڑی ہی پاک زندگی، بے داغ زندگی، اور ان کی زندگی سارے لوگوں کے لیے اسوہ، ایک نمونہ ہے۔ اتنی بہترین زندگی شاید ہی مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، جیسا کہ ہم بارہا خطبوں میں سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں پر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کہاں گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا کہاں گزرا، کب آپ کو نبوت ملی اور کب آپ نبوت سے سرفراز ہوئے، اور کتنے سال مکہ میں رہے اور کتنے سال مدینہ میں رہے، اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جنگوں میں آپ شہید موجود رہے اور کتنے غزوات میں آپ موجود رہے۔ یہ سارا کی ساری چیزیں آپ کو احادیث میں ملیں گی۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکمل زندگی، آپ کو، آپ کا ہر عمل، چاہے وہ دعوت تبلیغ کے کام میں ہو یا اپنی خود ذاتی زندگی کے معاملے میں ہو، آپ کے ہر عمل کو درج کیا گیا ہے، موجود ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونگی کس طرح کیا کرتے تھے وہ بھی موجود لکھا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کے ہر عمل کو احادیث کے اندر موجود ہے اور ہجرت کے اندر موجود ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ وہ شخصیت ہے جس شخص کے تعلق سے اپنے تو اپنے غیر بھی گواہی دیتے ہیں، غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بارہا شاید ہی آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا، مائیکل ہارٹ۔ مائیکل ہارٹ ایک شخص، یہودی شخص، اس یہودی شخص نے ماضی میں جتنے بھی لوگ گزرے، بڑے بڑے سائنٹسٹ یا بڑے بڑے جو لوگ، جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، یا جن کے ذریعے سے بہت سارا فائدہ ہوا سماج کو، قوم کو، یا ایسے بے شمار لوگ جن کے ذریعے سے ایک بہت سارے اقدامات ہوئے، ان کے تعلق سے مائیکل ہارٹ نے ایک بک لکھی جس کا نام شاید دا ہنڈریڈ کے نام سے ایک بک لکھی۔ اور دا ہنڈریڈ بک میں اس یہودی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سب سے پہلے لکھا ہے۔ یعنی آپ کے ان 100 افراد کی زندگیوں کو لکھا، اور ان 100 افراد کی زندگیوں میں سب سے پہلے اگر کسی کا نام لکھا اور کس کی سیرت لکھی ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی۔ جبکہ یہودی شخص، یہودی تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی برادری کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا آگے نہیں بڑھاتے، اپنی برادری کے اندر اپنی برادری کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ مجبور ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے درج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو سب سے پہلے اس نے درج کیا۔ مائیکل ہارٹ یہودی شخص تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے تو خیر ہم جو مسلمان ہیں یا جو بھی لوگ لکھے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے اپنوں کے علاوہ وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے یہ خیر یہ اور بات ہے کہ آپ کی جو 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کفار مشرکین بھی آپ کی تائید کرتے تھے،
آپ کو امین کے لقب سے مرکب کیا گیا, صادق کے لقب سے آپ کو مرکب کیا گیا, غم خواروں کے غمگین کو دور کرنے کے آپ کو مرکب کیا گیا, یتیموں کا سہارا دینے والے, بیواؤں کا سہارا دینے, یہ ساری چیزیں آپ کے اخلاق میں اور آپ کی صفات میں موجود تھی. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے اور دین اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے آپ نے آپ کو گامزن کیا, تو ایسے موقع پر بے شمار آپ پر پریشانیاں لاحق ہوئی, بے شمار مصیبتیں آپ پر لاحق ہوئی. تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ کر اور ان مصیبتوں کو سامنا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش. تو محترم سامعین کرام, دنیا کے اندر سب سے سخت دل لوگ یا سب سے سخت ترین قوم اگر کوئی قوم تھی تو وہ عرب کی قوم تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیشہ لڑنے والے, چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے دن کے درمیان جن کے خاندانوں میں خون ریزی ہوتی اور لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے اور یہاں تک کہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے. دو دوست تھے, گھوڑ سواری کر رہے تھے دونوں, اور دونوں اپنے ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے, ایک دوسرے کی بڑائی بیان کر رہے تھے, ایک دوسرے کا خدمات کو انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک پرخار راستے سے گزرنا پڑا انہیں. عرب کے ہی تھے دونوں بھی, تنگ راستہ تھا, دونوں شخص گھوڑ سوار تھے. تو دونوں نے جب اس پرخار راستے کے قریب پہنچے, یعنی تنگ گلی کے جب پہنچے, تو ان دونوں جھگڑنے لگے کہ میرا گھوڑا پہلے جائے گا کہ میں پہلے جاؤں گا, اور میرا گھوڑا پہلے جائے گا میں پہلے جاؤں گا. تو جب دونوں کے درمیان آپس میں یہ انتشار پھیلا, یہ ان کے درمیان اختلاف شروع ہوا, تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلوں کو بلایا, اپنے اپنے قبیلے لوگوں کو, اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا, اور پکارنے کے بعد جب دونوں قبیلے آپس میں موجود ہوئے تو دونوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے مسئلے کو لے کر عرب کے لوگ 40 سال تک لڑائی جھگڑے پر عامد آتے, 40 سال تک اس مسئلے کو لے کر انہوں نے جھگڑا کیا. تو ایسی قوم پر, ایسی قوم کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو مبعوث کیا, اور وہی وہ نبی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آئے. ایسی قوم میں, ایسے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا, تو ایسے جنگجو قوم جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں اپنے آپ کو ملوث رکھنے والی, جو ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں کئی خاندانی جھگڑوں کو ہمیشہ دائم رکھنے والے, اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں جنگ کرنے والے قوم, اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسے, اور نہ غلاموں سے ان سے ہمدردی, نہ یتیموں سے ان سے ہمدردی تھی, نہ انصاف کی ان پہ کوئی طاقت تھی. تو ایسے بے دین لوگ, بددین لوگ اور برے ہی بادب لوگ, ایسے لوگوں کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات انہیں ایسے تبدیل کر دیا جس کی دنیا آج مثال کرنے سے قاصر ہے. یہی وہ قوم, یہی وہ بدو قوم ہے, یہی وہ جو عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد آدھی دنیا پر انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی, اور اسلام اور حکومتیں انہوں نے قائم کی. وہ یہ خلفائے راشدین, یہی صحابہ کی جماعت. تو محترم سامعین کرام, بتانے مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے بہت کچھ دیا, لیکن دنیا سے کچھ انہوں نے حاصل نہیں کیا. بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا. اس کی واضح مثال کہ جو سب سے پہلے وہی اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ جو وہی نازل ہوئی تو پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو جو آج انکشافات, جو سائنٹسٹ کی وجہ سے جو کر رہے ہیں, جو نئی نئی چیزیں جو ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کی دین ہے, یہ ہمارے سلف صالحین کی دین ہے. آپ دیکھیے, تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ بنو عباسیہ کے اندر جو بڑے بڑے انکشافات ہوئے, چاہے وہ سائنسی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو یا ملک کو ایک منظم طریقے سے چلانے کے اعتبار سے ہو, یہ سارا کا سارا جو منصوبہ بندی ہے, جو پلاننگ, جو آج یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایجاد کیا, یہ ہمارے اسلاف کی دین ہے. تاتاریوں نے جب عرب ممالک پر حملہ کیا اور خصوصاً مملکت اسلامیہ پر حملہ کیا, تو سب سے پہلے جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا, تو قتل کرنے کے بعد بغداد کے اندر جو قسطنطنیہ کے نام سے جو لائبریری تھی, اس لائبریری کے اندر مسلمانوں کا جو سرمایہ تھا, جو انہوں نے کتابیں لکھ کر کے وہاں پر رکھی تھی, ان ساری چیزوں کو انہوں نے چرایا, اور چرا کر کے اس سے علم حاصل کیا. اور علم حاصل کرنے کے بعد آج دنیا کے اندر وہ یورپ, آج جو یورپ جس کے نام سے ہم جانتے ہیں, انہوں نے آپ ترقی پر گامزن ہوئے. یہ ہمارے اسلاف کی دین ہے, یہ ہمارے سلف صالحین کی دین ہے. جو آج راکٹ ایجاد کیے جا رہے ہیں, جو طرح طرح کی جو آج نئے نئے ٹیکنالوجی جو ایجاد کیے جا رہے ہیں, یہ ہمارے سلف صالحین کی دین ہے. آپ جانتے ہیں کہ بنو عباسیہ کے آخری زمانے میں ایسے اختلافات مسلمانوں کے درمیان رونما ہوئے, جن اختلافات کی بنا پر ان کے اندر جو اتحاد و اتفاق قائم تھا, وہ ان سے نکل گیا, چھوٹ گئے.
چھوٹنے کے پاداش میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بغداد شہر کے اندر جو اس وقت مملکت اسلامیہ کا کیپٹل سٹی تھا، مملکت اسلامیہ کا اس وقت جو پائے تخت تھا، جب وہ بغداد شہر کے اندر جب یہ چیز معلوم ہو گئی کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے آپ کو داخل کر کے اتحاد اتفاق کے ساتھ جو کئی سالوں سے زندگی بسر کر رہے تھے، ان مسائل میں اپنے آپ کو ڈال کر کے وہ پارا پارا ہو گئے۔ کیا مسائل تھے؟ کوئی بڑے مسائل نہیں تھے، مختصر، جس کی وضاحت قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اولا میں اس کو تذکرہ کیا تھا۔ کیا وسائل تھے؟ جو اس وقت جو ڈبیٹ چلے، جو اختلافات چلے، ان میں سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ داڑھی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں ہم داڑھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو لے کر لوگ کئی دنوں پر مناظروں پر مناظرے کرنے لگے، کئی دنوں پر ڈبیٹوں پر ڈبیٹیں کرنے لگے۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا، مسواک کی مقدار کیا ہونی چاہیے، مسواک جو ہم کرتے ہیں لکڑی، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، یعنی کتنے معنی میں، کیا ایک بالش ہو، کیا ایک 3 انگلیوں کے برابر ہو۔ اس مسئلے کو لے کر کے لوگ اس وقت بنو عباسیہ کے آخری زمانے میں مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بیک وقت پر کتنے فرشتے، سوئی کے نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، اس کا نہ دین سے کوئی تعلق، نہ عمل سے اس کا کوئی تعلق۔ اس مسئلے کو لے کر لوگ کئی دنوں پر ڈبیٹیں کرنے لگے۔ تو آخرکار ہلاکو خان اور چنگیز خان کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ اب مسلمان کے اندر اتحاد باقی نہ رہا، اب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس موقع کی غنیمت جان کر کے ان پر حملہ کر لیں۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان کی جو فوج، تاتاری فوج جب بغداد شہر میں داخل ہوئی، تو اس موقع پر یا اس موقع کی غنیمت جان کر کے انہوں نے جہاں کہیں بھی مسلمان نظر آتا، ان کی جسم سے گردنوں کو جدا کرنے پر انہیں آمادہ کرتے، جہاں کہیں بھی مسلمان نظر آتا۔ اور یہ مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد کی نالیوں میں مسلسل 1 ماہ تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی، خون کی لہریں بہ رہی تھی۔ اور اسی وہ موقع پر انہوں نے اس وقت بغداد شہر کے اندر جو سب سے بڑی لائبریری مانی جاتی تھی، سب سے بڑی لائبریری تھی اصول دنیا کے نام سے، اس لائبریری کی کتابوں کو انہوں نے چرایا اور چرا کر اس کو اپنے سرمایہ، اس کے ذریعے سے انہوں نے بہت ساری ترقی حاصل کی۔ اور یہی وہ بغداد شہر کے لوگ ہیں جو ہندوستان کے اندر آئے، جسے ہم مغل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وہ مغل ہیں، انہی کی نسل سے ہیں، جن کے سرمایہ کے ذریعے سے، جن کو علم حاصل کرنے کے بعد وہ ہندوستان آ کر کے تقریباً 800 سے 1000 سال تک انہوں نے حکومت قائم کی، جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جو ہم عمارتیں جو دیکھتے ہیں، اور خاص کر کے جو قدیمی عمارتیں ہیں، یا جو قدیم عمارتیں ہم جو ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، یہ انہی کی دین ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس طرح کی بڑی بڑی عمارتوں کو بنانا، انکشافات کو بنانا۔ تو محترم سامعین کرام، بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے بہت کچھ دیا، اور خاص کر دنیا والوں کے لیے بہت کچھ دیا، لیکن جب آپ دنیا سے کچھ لینا چاہ رہے تھے تو آپ کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر رہے تھے، یعنی اس دار فانی سے رخصت ہو رہے تھے، جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، تو آپ کے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا۔ تیل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیل تک میسر نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے پڑوسی کے پاس جا کر تیل مانگ کر لائے اور اس چراغ کو انہوں نے جلایا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل ایک یہودی سے بطور اناج قرض لیا ہوا تھا، اور اس کے عوض اپنا جو زرہ تھا، جو جنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس زرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی، یہ انکساری، کہ آپ نے دنیا کے لیے بہت کچھ دیا، لیکن آپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آپ کو خالی ہاتھ لے گئے۔ تو محترم سامعین کرام، بتانا مقصد یہ ہے کہ اس امت کے لیے، اور خصوصاً جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی ابھی نبی آنے والا نہیں، اور ساری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہونے والی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ترقی دی، انہیں امامت کا پیشوائی کا مرتبہ عطا کیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم ان کے لیے دنیا کے اندر پیشوائی، امامت، خلافت، سیاست ادا کریں گے،
کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو امامت، سیاست، خلافت عطا کی. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. اگر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو اولئک هم الفاسقون، وہ سارے کے سارے فاسق ہیں اور فاجر ہیں. اور ہوا یوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے خلافت سے عطا کیا اور فرعون کے ظلم سے اللہ رب العالمین نے نجات دی، امامت انہیں عطا کی اور دنیا کے لیے سب سے بہترین امت انہیں بنایا. لیکن انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا. موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل کی گئی تھی، جو کتاب نازل کی گئی تھی، اس کو انکار کیا اور اس کے اندر رد و بدل کیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کی پاداش میں نہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھا، نہ اس شریعت کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤں گا اور انہی کی شریعت پر عمل کروں گا، تو اس شخص کے لیے ناکام ہے. وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نامکمل وہ شخص، اس کا دین نامکمل ہے اور اس کا عمل نامکمل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اور سب سے بہترین دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام. تو محترم صاحب کرام، آسمانی کتابیں انجیل، زبور، تورات، قرآن مجید، قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ کر دی گئی. اب اگر کوئی چیز باقی ہے تو صرف قرآن مجید. قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تورات سے ہدایت حاصل کروں گا، زبور سے ہدایت حاصل کر سکوں گا، انجیل سے ہدایت حاصل کروں گا. یہ اس شخص کے لیے ناممکن ہے. تو محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور سارے انبیاء کے امام ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ واضح کتاب ہے، یہ مضبوط کتاب ہے. اب اس کے اندر نہ مانوی تحریف ہوگی نہ ہی لفظی تحریف ہوگی. لفظ بھی نہیں بدل سکتے، معنی بھی نہیں بدل سکتے. اس سے پہلے تورات میں لفظ کو بھی بدلا گیا، معنوں کو بھی بدلا گیا، اور یہاں تک کہ زبور کا آج نام و نشان نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہے زبور نازل کی گئی تھی، اس کا نام و نشان نہیں. اور انجیل حضرت موسیٰ سردار، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. اور جو عیسائی جس کتاب پر عمل کرتے ہیں بائبل، اس کتاب کے اندر انہوں نے جو اپنے من پر جو پسند آیا اس کو رکھ لیا اور بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان سے امامت کو چھین لیا، خلافت کو ان کو چھین لیا. اور آج اگر امامت اور خلافت کسی کی چیز باقی ہے وہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہے. لیکن اور بات ہے کہ آج امت مسلمہ کی بہت سارے لوگ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے غفلت کی وجہ سے، صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. دیکھیے آج ہمارے صفحے کتنی خالی ہے، آج ہمارے صفحے کتنی خالی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا. تو محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک تھا سیرت نبی کے تعلق سے، کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، یا آپ کی زندگی کے تعلق سے، یا آپ کی عظمت کے تعلق سے، آپ کی اہمیت کے تعلق سے، انسان تو انسان، نباتات، چرند پرند، بے جان چیزیں، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. اس کی واضح مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. احد کا جو پہاڑ ہے مکہ کے اندر، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں صحابہ کرام، جلیل القدر صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں احد پہاڑ کے سینے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پشت پر کھڑے ہوتے ہیں. تو ان چاروں کی وہاں پر موجودگی میں وہ پہاڑ لرز اڑتا ہے، خوشی سے جھوم اڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تھم جا، تم پر ایک آخری پیغمبر ہے اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور دو شہادت پانے والے نبی ہیں، دو شہادت پانے والے صحابی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شہادت پانے والے صحابیوں سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر سی بات ہے یہ دونوں شہید سی موت ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں فیروز ابو لولی کے نامی ایک شخص جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ باغی کی جو جماعت تھی، باغیوں کی جماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر، یا احد پر جب انہوں نے کھڑے ہوئے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم
تیرے اوپر ایک نبی آخری نبی ہے اور 3 ذلیل قدر صحابہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف یہاں اشارہ کیا کہ احد کا پہاڑ آپ کی آمد پر خوشی سے جھوم گیا, خوشی سے جھوم گیا اور لرز اٹھا کہ میرے اس پشت پر 4 بڑے بڑے جلیل قدر لوگ ہیں. تو محترم سامنے کا اندازہ کیجئے کہ وہ پہاڑ جسے اللہ رب العالمین نے زبان دی, نہ اللہ رب العالمین نے اسے سمجھنے کی طاقت دی, نہ سوچنے کا اسے اللہ رب العالمین نے طاقت دی, تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں, احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک پتھر ہے, مکہ کے اندر ایک پتھر ہے, اس پتھر کے پاس جب بھی میں گزرتا ہوں وہ مجھے سلام کرتا ہے, وہ مجھے دیکھ کر کے سلام کرتا ہے, اور وہ پتھر کہاں ہے میں آج بھی اس کو جانتا ہوں. تو محترم صاحب کرام دیکھیے, پتھر جس اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے, نہ اللہ رب العالمین نے اسے فہم سمجھ سے نوازا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں میں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے نباتات اور اسے ٹھوس چیزوں میں بھی رکھا تھا, جس اللہ رب العالمین نے نہ بولنے کی صلاحیت دی تھی نہ سمجھنے کی صلاحیت دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت اعلیٰ مثال. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بارہا سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت پر, جس تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر کو بنایا گیا اور آپ کے لیے ممبر پر خطبہ دینے کا انتظام کیا گیا, تو آپ نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے. تو اس موقع پر جب جس دن آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے, تو وہ کھجور کا جو درخت تھا, جو تنا تھا, جسے آپ ٹیک کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, وہ رونے لگا, دکس دکس کر رونے لگا, جس طرح ایک معصوم بچہ روتا ہے اس طرح رونے لگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ کی جو جماعت وہاں پر موجود تھی, انہوں نے دیکھا اس کی آواز کچھ نہیں روتی ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کر کے چمٹے, اس سے ملے, تو ملنے کے بعد وہ خاموش رہا اور وہ اپنے آپ کو اس رونے کی آواز سے اپنے آپ کو خاموش رہا. تو دیکھیے محترم حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان تو انسان, نباتات, جاندار, ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقدس محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت, آپ کی فیاضی, آپ کا اللہ رب العالمین سے خوف, آپ کا اللہ رب العالمین سے لگاؤ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پسند ہیں. سب سے پہلی بات, خوف خدا کے تعلق سے ایک مثال, واضح مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرتے تھے, کس طرح اللہ رب العالمین کی ذات سے خوف کھاتے تھے, اس کی واضح مثال. آپ کے ایک فرزند ابراہیم, جن کا نام تھا ماریا قبطیہ, جو آپ کی لونڈی تھی, ان سے آپ کی پیدائش ابراہیم کی. 1.5 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا سے رخصت کیا, یعنی انہیں انتقال کر گئے. تو اس موقع پر ابراہیم کی جب وفات ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر سی بات ہے, ایک باپ جس کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم بچے کی وفات ہو, ایک معصوم بچہ اس کے آنکھوں کے سامنے چلا جائے, یہ دکھ, یہ غم اس باپ کو ہی بہتر جانتا ہے, وہ باپ ہی بہتر جانتا ہے. تو صحابہ کرام جو کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کو اپنے سرانے پر موجود تھا, ابراہیم میرے سرانے پر تھا, اور میں اس بات کو, یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, اور صحابہ کرام نے سنا اور کہا کہ اے ابراہیم, میں ایسے الفاظ کہہ سکتا ہوں تیری جدائی پر, تیرے غم پر, تیرے رخصت ہونے پر, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میرے زبان سے ایسے الفاظ نکل جائے, ایسے الفاظ میرے زبان سے نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے, تو میں گوارا نہیں کروں گا. لیکن تیری جدائی پر, تیرے غم پر, تیرے رخصت ہونے پر میں صبر کروں گا, لیکن ایسے الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین سے ڈر اور اللہ رب العالمین سے خوف کی دلیل. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بارہا سنتے ہیں کہ آپ کی جو نمازیں تھیں بڑی ہی طویل, بڑی ہی لمبی نمازیں, بڑی ہی, آپ کی ایک ایک نماز میں گویا کہ سورۃ البقرہ آپ ختم کیا کرتے تھے, سورۃ آل عمران آپ کیا ختم کیا کرتے تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی تو پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, آپ کے اگلے بھی گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, پھر بھی آپ اللہ رب العالمین کے لیے اتنی محنت کیوں, اپنی بات پہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں, کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. تو محترم سامعین کرام, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین سے خوف کی بہت بڑی دلیل تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک قبیلے کی ایک فاطمہ بنت غالب اس کا نام,
ذہن سے چھوٹ چکا ہے. اس لڑکی اس عورت نے چوری کی. جب اس عورت نے چوری کی تو وہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. تو پیش کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے اسلام کی جو حدود ہیں جو قوانین نافذ ہیں یعنی چوری کرنے والے کے ہاتھ کٹ کیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا, جو لوگ گواہ تھے گواہی دینے والوں نے گواہی دی کہ انہوں نے اس عورت نے چوری کی ہے, تو آپ نے اس پر حق نافذ کر دیا کہ اس خاتون کے ہاتھ کٹ کر دیے جائیں گے. تو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے پاس آئے اور سفارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیجئے کہ فاطمہ جو ہے ہماری قبیلے کی عورت ہے جس نے چوری کی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کٹ کرنے کے بجائے جتنا آپ جرمانہ لگائیں گے اس جرمانہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں, آپ ہماری سفارش کیجیے. تو امہات المومنین نے کہا ہم نہیں انکار کر سکتے. انہوں نے انکار کر دیا. اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے, یہ شریعت اسلامیہ ہے. اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹ کر دیے جائیں گے. اسامہ بن زید صحابی رسول جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی, زید بن ثابت رفیع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے محبت تھی تو اس قبیلے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سفارش کے تعلق سے اس شخص پر ان صحابی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بڑے ہی قریب ہیں, آپ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں اور آپ کی بات کو انکار نہیں کرتے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی جو عورت ہے جس نے چوری کی تھی اس جرم میں اس کے ہاتھ کٹ کرنے جانے والے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی جرمانہ عائد کرنا چاہتے ہیں تو ہم سارے قبیلے والے مل کر کے اس جرمانے کو عائد کرنا ہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر کے گئے کہ اس قبیلے کے لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, وہ آپ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کے جو آپ ہاتھ کٹ کرنے والے ہیں وہ ان سے رخصت کر دیں, ان سے چھوٹ دے دیں, اور جو آپ جرمانہ عائد کریں گے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے مارے سرخ رو ہو گئے اور سخت ترین غصے میں آ گئے اور کہا کہ کیا تم اللہ رب العالمین کی حدود میں خلل پیدا کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیز کو نافذ کیا ہے ان چیز میں خلل پیدا کرنا چاہتے ہو, اس چیز کے اندر رخصت پیدا کرنا چاہتے ہو. تو جاؤ ان سے کہہ رہو کہ اگر وہ فاطمہ نہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کو میں کٹ کرنے کے لیے نافذ کر دیتا, اس کے حکم کو میں نافذ کر دیتا. تو محترم سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرنے کی سب سے بڑی دلیل. لیکن افسوس آج مسلمہ کے بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور ان فرامین کو فراموش کر چکے ہیں, جس کی پاداش میں آج یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت, آپ کی بردباری, آپ کی ضیافت کی ایک مثال, یعنی آپ کتنے سخی تھے, آپ کتنے رحم دل تھے, آپ کتنے بردبار تھے, اس بات کی طرف اشارہ کیا سکتے ہیں. ایک واقعہ, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی, دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر ان پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہے ان خلا کے مقدار میں مجھے بکریاں دے دیجئے تاکہ میں اپنی زندگی کو بسر کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دو پہاڑ کے درمیان جتنی جگہ خالی ہوتی ہے اس کے مانند اس شخص کے لیے بکریوں کا انتظام کر دیا. تو وہ شخص خوشی کے بارے اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم تم مسلمان ہو جائے, اسلام قبول کر لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں کہ آپ انہیں جو مانگیں گے اور جس طرح مانگیں گے وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. تو محترم سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی بڑی دلیل ہے. آپ سے جو کچھ مانگتا یا جو کچھ آپ سے تسلیم کرتا تو آپ اسے دینے کے لیے تیار ہوتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی بنا رہی تھی, عشاء کی نماز کے بعد روٹی بنا رہی تھی. تو پڑوس کی ایک بکری اس روٹی کو لے کر کے بھاگ چلی جاتی ہے. تو اس روٹی کو لینے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پر پڑتی ہیں کہ عائشہ کہاں دوڑ رہے ہو, کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھانے کے لیے میں روٹی بنا رہی تھی, تو یہ پڑوس کی جو ہماری بکری ہے یہ آپ کی روٹی کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوڑ دو, اس کے لیے کھانے دو, ہم یوں ہی اپنا گزارا بسرا کر لیں گے, ہم یوں ہی اپنی رات گزار لیں گے. اور محدث لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھوک کی حالت میں آپ کی رات گزاری, بھوک کی شدت میں اپنے آپ کو گزاری. تو محترم سامعین کرام, یہ آپ کی ضیافت, یہ آپ کی سختی, یہ آپ کی کیا ہے لوگوں کے لیے ہمدردی, یہ آپ کی لوگوں کے لیے الفت و محبت, بڑی اس کی اعلیٰ مثال ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگ بدر کے موقع پر
جب 70 قیدیوں کو پکڑا گیا اور انہیں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا گیا تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو کبھی اسلام قبول نہیں کیے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب تھے. عباس بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, جو انہیں سخت باندھا گیا تھا اور سارے قیدیوں کو باندھا گیا تھا مسجد نبوی کے ستونوں سے. تو سختی کی وجہ سے وہ لوگ کراہٹ محسوس کر رہے تھے, تکلیف محسوس کر رہے تھے, اور خاص کر عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس بن عبد المطلب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے اور مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے. تو آپ کی چاچا کی اس تکلیف کو نہ سہتے ہوئے آپ کروٹیں بدل رہے تھے, کروٹیں بدل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اظہار نہیں کر رہے تھے کہ انہیں ان کو جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عباس کو جو سختی سے باندھا گیا ہے اس کو تھوڑا ڈھیل کر دو یا اس کے ان کی سختی کو چھوڑ دو. تو صحابہ کرام اجمعین نے, اور وہاں پر جو صحابی موجود تھے, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں آپ نیند نہیں کر رہے ہیں, کیوں آپ سو رہے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. صحابہ رسول نے مان لیا, پہچان لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی قیدیوں میں شامل ہیں. آپ کی وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنی زبان کو نہیں جس اپنی زبان سے نہیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈھیل کر دو, ان کی رسی کو تھوڑا لوز کر دو. تو آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر وہ صحابی رسول جا کر کے عباس بن عبد المطلب جو کہ اسلام کو نہیں کہتے ان کی رگوں کو, ان کی رسی کو تھوڑا مضبوطی سے چھوڑ دیا, تھوڑا مقصد کے لیے ڈھیل کر دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑا انہیں ہوش آیا, دیکھے کہ اب تک میں جو تکلیف کے آہٹیں سن رہا تھا, جو کراہٹیں میں نے سن رہا تھا, اب وہ مجھے سنائی نہیں دے رہے, کیا معاملہ ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے چاچا کی رسی کو تھوڑی مضبوطی سے ڈھیل دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی تکلیف مضبوطی سے کم ہو چکی ہے. تو آپ کہتے ہیں ایسا معاملہ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو 70 قیدی جو ہیں ان سارے کی رسیوں کو مضبوطی سے چھوڑ دو, انہیں ڈھیل کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کے ساتھ, یہ آپ کے منصفانہ ہے آپ کا طرز عمل تھا, یہ آپ کی منصفانہ طرز عمل جو ساروں کے لیے ایک ساتھ تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام, آپ کی انصاف کی دلیل ملتی ہے کہ آپ کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سے نوازا. فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے گورنر تھے, مصر کے گورنر تھے, تو اس زمانے میں ان کی دور خلافت میں یا وہاں پر جو امیر تھے اس امیری میں مصر کا ایک شہر قاہرہ جو آج بھی موجود ہے, جسے آج کیپٹل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے القاہرہ, وہاں پر گھوڑوں کی ریس لگائی گئی. تو گھوڑوں کی ریس میں سارے لوگوں کے گھوڑے تھے, چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلمان, سب کے لوگ تھے. تو ان گھوڑوں کی ریس میں عمرو بن عاص کے بیٹے انہوں نے اپنے گھوڑ کی ریس لگائی. تو اس موقع پر عمرو بن عاص کا گھوڑا, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے تھا اور ایک عیسائی شخص کا گھوڑا آگے تھا. یعنی عیسائی شخص کا گھوڑا اس مقابلے میں اس کمپٹیشن میں آگے چلا گیا اور وہ کامیاب ہوا. عمرو بن عاص جو اس وقت وہاں پر گورنر تھے, وہاں پر حکمران تھے, ان کا گھوڑا پیچھے آ گیا. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عیسائی شخص کو بلایا اور انہیں خوب مارا, خوب پیٹا اور اس کے گھوڑے کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. تو جب یہ معاملہ امیر المؤمنین کے بجائے وہ شخص عیسائی شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ امیر المؤمنین ہم نے سنا ہے کہ اسلام بڑا ہی منصف انسان, بڑا ہی عدل پسند انسان مذہب ہے, اس کے اندر انصاف کی جاتی ہے, ہر معاملے میں انصاف کی جاتی ہے, کہ قاہرہ میں ایک مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں وہاں کے جو گورنر ہیں ان کے بیٹے کا بھی مقابلے میں گھوڑا حصہ لے چکا تھا اور ان کے بیٹے بھی حصہ لے چکے تھے, اور میرا گھوڑا وہاں پر موجود ہے. میرا گھوڑا آگے جانے کی وجہ سے, فرسٹ آنے کی وجہ سے مجھ پر انہوں نے طرح طرح کے ظلم کیے, مجھ پر انہوں نے زبردستی کی اور مجھے مارا اور یہاں تک کہ میرے گھوڑے کو بھی قتل کر دیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ شخص آیا اور اپنے سارا ماجرا سنایا تو فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن عاص کو یہ خط لکھا کہ تم اور تمہارے بیٹے مدینہ تشریف لاؤ. تو جب یہ خبر پہنچی عمر بن عاص کو تو فوراً باپ بیٹے بڑے ہی تیز رفتار گھوڑوں سے مدینہ المنورہ پہنچے. پہنچنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسائی شخص جو تمہارے ساتھ جو زیادتی کی ہوئی ہے تم انہیں سناؤ. تو عمرو بن عاص کوئی بھی اس کا علم نہیں تھا, وہ بھی اس کو تعلق سے نہیں جانتے تھے. تو عمرو بن عاص جب سنا کہ سارا ماجرا تو اپنے بیٹے کی طرف غصے سے دیکھنے لگے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرا جو کوڑا ہے
اس کوڑے کو لو اور آپ میرے اس بیٹے کو جو سزا دینا چاہے دے سکتے ہو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوڑا بھی میرا ہوگا اور سزا یہ عیسائی شخص دے گا تاکہ برابر ہو جائے, انصاف برابر ہو جائے. تو آخرکار جب عمرو بن عاص کے بیٹے کو اس عیسائی شخص نے مارنے پر آمادہ ہوا اور مارا بھی اور بدلہ بھی لیا, تو بدلہ لینے کے بعد یہ اپنی زبان سے اسی مجلس میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ دین اور دنیا کے اندر سب سے عدل والا دین اور دنیا کے اندر سب سے عدل والے انسان اگر کوئی تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان کے بعد جو تعلیم انہوں نے اپنے صحابہ کو دی یہی وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین. تو اسی شخص اسی موقع پر اس نے اپنے آپ کو اپنی عیسائی مذہب کو چھوڑ کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہوا. تو محترم سامعین کرام, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھے جو آپ نے ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کو بھی تعلیم دی اور اپنے صحابہ رضوان اجمعین کو ہر معاملے میں, چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہو, انصاف کے معاملے میں ہو, قناعت کے معاملے میں ہو, جہاد میں, جو بھی آپ دنیا کا ہر پہلو لے لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ پیغام دیا, یہ تعلیم دی کہ آپ جس طرح تم مجھے پائے ہو اسی طرح میرے ساتھ اس نے سلوک کے پے پر بن جاؤ. تو محترم سامعین کرام, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو مجھے اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وہ سیرت ہے جس کو سن کر کے, جس کو پڑھ کر کے بے شمار لوگوں نے اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مالا مال کیا اور بے شمار لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدل دی. خاص کر کے بنو عباسیہ خلفائے راشدین کے دور, خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہوں نے بغور دیکھا اور آپ کی زندگی کو انہوں نے چرچا اور اس کو پہچانا اور پہچان کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے اپنے آپ کو فل کیے ہوئے تھے. عمر بن خطاب جو کہ ایک مشہور واقعہ ہے, ہم بارہا سنتے ہیں اور اس کو تعلق سے جانتے بھی ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب اس گھر سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, اسلام سے بھی دور تھے, اسلام سے بھی نفرت کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات سے بھی نفرت کیا کرتے تھے, اور جو شخص اسلام کو پھیلا رہا ہے اس سے بھی نفرت کیا کرتے تھے. تو ایک دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ میں آج اسلام کو بھی ختم کروں گا اور اسلامی تعلیمات کو جو شخص پھیلا رہا ہے اس کے بھی ختم کروں گا. ہمارے آبا و اجداد کا دین جو کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, کئی زمانوں سے چلتا آ رہا ہے, یہ نیا دین اسلام ہے, ایک نئی کتاب ہے جو قرآن مجید کی نام سے جانی جاتی ہے, یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہمیں دور کر رہا ہے. تو اس گھر سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ میں اسلامی تعلیمات کو بھی ختم کروں گا یا اسلام کو جو شخص پھیلا رہا ہے اسے بھی قتل کروں گا. تو اس گھر سے جب نکلتے ہیں تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھتا ہے, وہ شخص پوچھتا ہے, اے عمر بن خطاب, یہ جو تمہارے ہاتھ میں لنگی تلوار ہے کس شخص سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو اور کس شخص سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو, کس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نہ اسلام کو باقی رہنے دوں گا نہ اسلامی تعلیمات کو جو شخص پھیلا رہا ہے اس کو باقی رہنے دوں گا. تو آخرکار وہ شخص کہا, جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر گیری لو, تمہاری بہن اور تمہاری بہنیں بھی نے اسلام کو قبول کیا ہے, جاؤ پہلے ان سے مقابلہ کرو, پھر بعد میں اسلام کو ختم کرنا اور اسلامی تعلیمات کو ختم کرنا. تو عمر بن خطاب کو جب اتنا سننا ہی تھا تو فوراً اپنے بہن کے گھر کی طرف جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن اور ان کی بہنیں بھی قرآن مجید کی تعلیمات, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو عمر بن خطاب کے کانوں سے جب آواز ٹکرائی تو انہوں نے اپنے بہن سے پوچھا, اے بہن یہ تم کس چیز کی تلاوت کر رہی ہو؟ کہیں انجیل کی تو تلاوت نہیں کر رہی ہو, کہیں بائبل کی تو تلاوت نہیں کر رہے ہو؟ تو ان کی بہن نے بڑے ہی نڈر انداز میں, بڑے ہی جوش سے اور بڑے ہی بغیر خوف کے اس بات کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے عمر, یہ بات یاد رکھ لو اور سن لو کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور یہ جو جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ قرآن مجید ہے, یہ قرآن مجید ہے اور یہ سب سے پاک اور بامقدس کتاب ہے اور اسلام سب سے بہترین مذہب ہے جس کی پاداش میں ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور اخروی زندگی کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. اتنا سننا ہی تھا, عمر بن خطاب اپنی بہن کو اتنا پیٹا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ظلم کی وجہ سے, سختی کی وجہ سے, اتنی پیٹنے کی وجہ سے ان کی بہن پر بے ہوشی طاہر ہونے لگی اور آخرکار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے عمر بن خطاب, یہ اپنے زبان سے الفاظ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے بہن, میں اتنے تمہیں تکلیف دے رہا ہوں, اتنا تمہیں شدت سے مار رہا ہوں, اتنی تمہیں اذیتیں دے رہا ہوں, اس کے باوجود بھی نہ تم اس مذہب سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے تیار ہو نہ اس قرآن مجید کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو, آخر کیا معاملہ ہے؟ چلو مجھے وہ پڑھ کر کے سناؤ, ایسا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ مورخین لکھتے ہیں, یہ محدث لکھتے ہیں کہ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھ کر کے سنائے. جب ان آیتوں کو پڑھا گیا اور خاص کر کے بعض احادیث میں لکھا گیا ہے
کہ سورۃ المریم کی کچھ آیتیں ان کے پڑھ کے سنائی گئی، اور بعض حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ سورۃ الرعد کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے سنائی گئی. تو جب ان آیتوں کو سنایا گیا تو آخرکار عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے پر مجبور ہو گئے، اور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ شخص یا وہ دل جو اسلام کے تعلق سے سخت ترین نفرت بھرا دل تھا، یا وہ دل جس کے دل کے اندر سخت ترین نفرت بھری ہوئی تھی اسلام کے تعلق سے، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے، قرآن مجید کی کچھ آیات اور قرآن مجید کی کچھ نصوص کے ذریعے سے یہ سخت ترین دل موم بن گیا، اور اسلام سے نفرت بھرا دل محبت میں بدل گیا، اور جس شخص سے نفرت تھی اس شخص سے محبت بن گئی، اور آخرکار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے چلو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ میں اسلام سے اپنے آپ کو سرفراز کروں، اسلام سے اپنے آپ کو مالا مال کروں، اور اس ذلت کی زندگی سے، اس رسوائی کی زندگی سے اپنے آپ کو دور کر دوں. تو آخرکار ان کی بہن نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ غسل کرو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے. اور اس سے ایک دن قبل یا 2 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عمرین کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، اے عمر، اے اللہ رب العالمین، ایک عمر سے مراد عمر بن ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، اور عمر بن خطاب، ان دونوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ ان دونوں میں سے جو اسلام کے لیے بہتر ہیں انہیں دین اسلام کی تعلیمات سے مالا مال کر دے، انہیں ہدایت دے دے. تو اس دعا کی بدولت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت بھی اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. تو محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کی ایک بہت بڑی اور مشہور دلیل جو مجھے اور آپ کو اس سے سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کے غال پر اس حصیر کے نشانات لگے ہوئے تھے، جس حصیر پر آپ نے اپنے رخسار مبارک کو رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے. تو عمر بن خطاب رونے لگے، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرنے لگے. تو عمر بن خطاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے سب سے بڑے بہتر رہبر، بہتر رہنما اور رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو قیصر اور کسرا کے بادشاہ، جو ایک ظالم جابر، جنہیں نہ اسلام سے کوئی تعلق، نہ دین اسلام سے کوئی تعلق، اللہ رب العالمین کی عبادت سے بغاوت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے وحدانیت سے بغاوت کرنے والے، جو اپنے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ ہیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ عطا کیا، لیکن آپ کے لیے ایک تکیہ بھی میسر نہیں ہے، آپ کے سر مبارک کے لیے رکھنے کے لیے ایک تکیہ بھی میسر نہیں ہے. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، یہ بات یاد رکھو، ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں، ان کے لیے دنیا کی عیش و عشرت ان کے لیے بہتر ہے. میری زندگی ایک مسافر کی مانند ہے، میں اس زندگی میں یہ 63 سالہ جو زندگی میری اللہ رب العالمین نے مقید کی ہے، اس زندگی میں ایک مسافر کی مانند ہوں. گویا جو میرا آرام کرنے کا جو مقام ہے، یہاں پر جو میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میرا ایک سفر چلتا ہوا جا رہا ہے، ایک سفر میں ہوں، اور یہاں پر جو ہوں یہاں صرف میں آرام کرنے کے لیے ہوں، اور میرا ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے. اور آج تم بھی اپنے اندر یہ عاجز و انکساری پیدا کر لو کہ تم بھی اس دنیا کے اندر گویا کہ ایک مسافر کی طرح ہو، اور ہمارا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے. اس کی واضح مثال جب فلسطین کو فتح کیا گیا، بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے. اس موقع پر سارے مملکت اسلامیہ کے آپ امیر تھے، خلیفہ تھے. تو اس موقع پر آپ اور آپ کے غلام، صرف دونوں ہی، آپ نے قیصر و کسرا اور اس وقت کے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ کے امیر جب یہاں آئیں گے اور آپ کے امیر کے ہاتھوں ہم صلح کر لیں گے، اور بیت المقدس کی جو چابیاں ہیں اس کو آپ کے امیر کے ہم حوالے کر دیں گے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یقینات دیکھیے، ان کی عاجزی دیکھیے، ان کی انکساری دیکھیے. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ہے کہ آپ جب اس شہر میں داخل ہوئے، فلسطین بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور وہاں کے بادشاہوں کے محل میں داخل ہوئے، تو آپ کے غلام نے کہا کہ اے امیر المؤمنین،
آپ اتنے بڑی سلطنت کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کے جسم مبارک پر جو کرتا ہے، آپ کا جو قمیص ہے، اس قمیص پر 36 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ 36 پیوند جب پھٹنے کے بعد سوئی سے سیا جاتا ہے تو اس کے مطابق 36 پیوند آپ پر لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ایسی حالت میں ان کے پاس جائیں گے؟ ہاں، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ ان کے دلوں میں ہے، بغیر جنگ کے وہ آپ ہمارے لیے صلح کے لیے کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا لباس زیبتن کریں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بدو قسم کے لوگ تھے، ہاں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہمیشہ لڑنے والے قوم، ہمارا نہ کوئی تمدن تھا، نہ تہذیب تھی، نہ کسی دین پر ہم آشنا ہونے والے تھے، ہم ایسی قوم تھے، لیکن اسلام کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت دی، اسلام کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں ترقی عطا کی، اسلام کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں شان و شوقت دی۔ یہی وہ بدولت ہے جو ہمارے کپڑوں نہیں، ہماری شان و شوقت نہیں، ہم یہاں سے کئی میل دور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارا خوف ان بادشاہوں کے دلوں میں رکھ دیا، ان بادشاہوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارا خوف رکھ دیا، جس کی وجہ سے کئی میل کی مسافت پر اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت سی اور ہمیں سرفرازی نوازا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عاجزی تھی، وہ ان کے ساری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انہوں نے سیکھی۔ لیکن افسوس اور افسوس، آج ہم تھوڑا کپڑا ہمارا کیا پھٹ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو ہی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کپڑے کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ایک زندگی ہماری ہی پرسکون ماحول میں گزرے گی اور ایک سکون کی زندگی ہم محسوس کر سکیں گے اور ہم ایک اطمینان بخش زندگی بسر کر سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو سیرت ہے، یا آج ہم جو خطاب ہم نے کیا ہے، یہ ہماری بہت ہی مختصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی طویل ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے، جب بھی ہمیں وقت ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور خاص کر کے اگر میں کتابوں کی طرف آپ کی رہنمائی کروں، سب سے آسان کتاب جو مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے، الرحیق المختوم، جو ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ اگر اس کتاب کو روزانہ 4 صفحے یا 5 صفحے یا 3 صفحے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں آپ کی مکمل سیرت مل جائے گی اور آپ کی مکمل زندگی مل جائے گی۔ اگر اس زندگی کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری جو زندگی ہے، یہ 50 سالہ زندگی، یہ 60 سالہ زندگی، اگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم انشاءاللہ العزیز ایک پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں اور ایک عزت و سربلندی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی سے جو بھی ہمیں سبق ملتا ہے اس سبق کو حاصل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی روزوں کو قبول عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کی قیام اللیل کو قبول عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کی صدقہ و خیرات کو قبول عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کی رزق میں، اللہ رب العالمین تمام کی رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کے جو بھی رزق، جو بھی روزوں میں چاہے وہ چھوٹی غلطیاں ہوں یا بڑی غلطیاں ہوں، ان ساری غلطیوں کو اللہ رب العالمین جو آپ کو معاف فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسی طرح تیری عبادت جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں مہینے میں کی ہے، غیر رمضان مبارک کے ماہ میں ہمیں اپنی عبادتوں کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔